اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ حوالہ دینے کے لیے کوئی ٹھوس کتاب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ عزیزان ذی وقار، سویڈن میں پیش آیا واقعہ جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی لوگ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ سویڈن دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے کہ جن کی آبادی کا 80% ملحدین میں شمار ہو رہا ہے۔ عزیزان، یہ ملحدین کون ہیں؟ یہ زندیقین کون ہیں؟ یہ ایتھیسٹ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ انسانیت کا وہ گروہ ہے کہ جو نہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے، نہ انبیاء کو تسلیم کرتا ہے اور نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ لوگ ہر زمانے میں موجود رہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عصر تک اور آج کے زمانے تک ان لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان، ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، ان کے سوالات کا مدلل جواب دیا جائے، تاکہ یہ ایسے واقعات کرنے سے دور رہیں۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک ملحد آیا۔ اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کائنات کو اور اس میں زندہ ہر چیز کو آپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی کہ جس میں پانی اور مٹی کی آمیزش تھی۔ اس نے ڈبیا کو کھولا تو اس میں سے کیڑے رینگنے لگے۔ کہا، دیکھیے، ان کا خالق میں ہوں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا سوال سنا تو امام نے فرمایا، اچھا، اگر تو اس کا خالق ہے تو پھر یہ بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ وہ ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے کا علم بھی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن کو میں پیدا کر رہا ہوں ان میں نر کتنے ہوں گے، ان میں مادہ کتنے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے ایک شخص حشام بن الحکم، جو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت ہی عزیز شاگردوں میں سے تھا، اس کے پاس آیا اور آ کر کے ایک سوال کیا۔ کہا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا آپ کا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے، اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہو اور نہ دنیا سائز میں چھوٹی ہو؟ حشام نے یہ سوال امام جعفر صادق کی خدمت میں رکھا اور آپ سے اس کا جواب دریافت فرمایا۔ تو امام نے فرمایا کہ حشام، ذرا دیکھو، ارد گرد دیکھو، اوپر نیچے دیکھو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ حشام نے دیکھا، حشام نے کہا، مولا، مجھے زمین آسمان، مجھے مشرق مغرب اور مجھے شمال جنوب کی بہت ساری چیزیں اور ان کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ مناظر تیری کون سی حس کے اندر جمع ہو رہے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ مناظر میرے آنکھ کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری جو آنکھ ہے، اس کی جو پتلی ہے، وہ اس قابل ہے کہ زمین و آسمان، شمال جنوب اور مشرق اور مغرب کے مناظر اپنے اندر سمو لے۔ تو جس اللہ نے اس پتلی کو بنایا ہے، اس کو یہ طاقت اور قدرت دی ہے، تو کیا وہ اللہ اس قابل نہیں ہے کہ پوری دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے، اس طرح کہ نہ انڈا بڑا ہو اور نہ دنیا چھوٹی ہو؟ چنانچہ حشام نے اس سوال کا جواب اس جب ملحد کو بتایا تو وہ لاجواب ہو گیا۔
اسی طرح سے عزیزان محترم، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آخرت واقع ہوگی جس میں اعمال تلیں گے اور سزا اور جزا ہوگی، تو ہم اس ڈر سے کہ ہمیں سزا نہ ملے ہم دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، منافع کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، گھاٹا برداشت کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں صرف کہ اگر میں دنیا کا آرام چھوڑوں، دنیا کی آسائش چھوڑوں، اس میں نقصانات کو اٹھاؤں اور غربت کی زندگی گزار کر مر جاؤں، اور پھر مرنے کے بعد اگر آخرت نہ واقع ہوئی تو پھر اس سب کا کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے فرمایا، اے شخص، اب تو نے سوال کنڈیشنل نوعیت کا کیا تو میں تجھے جواب بھی کنڈیشنل نوعیت ہی کا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو نے دنیا میں بہت عیاشی کی زندگی گزار لی، ہر طرح کی آسائشیں تجھے مل گئیں، تجھے منافع مل گیا، تو نے اپنے فسق و فجور میں اضافہ کر لیا، ظلم و زیادتی سے تو نے دنیا کما لی، اور اب تو مر گیا اس طرح کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، تو اگر آخرت واقع ہو گئی تو پھر تو کیا کرے گا؟ کیونکہ تیرے نامہ اعمال میں تو ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ امام کا یہ جواب سنا تو اس شخص نے سر جھکا لیا، وہ لاجواب ہو گیا، گویا کہ اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ عزیزان محترم، بس کہنا اتنا ہے کہ اگر ہم ائمہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ان ملحدین کو ان کے سوالوں کا جواب دیں تو ایسے بہت سارے واقعات میں ہم کمی لا سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔